السلام علیکم دوستوں، اسلام دین ایوبی ایپیسوڈ 2 میں آپ کا سواگت ہے۔ تقریباً 40 سال تک عالم اسلام پر جمود طاری رہا، پھر یکایک ان ساکت لہروں میں جہادی اضطراب پیدا ہونا شروع ہو گیا۔ یہ بالکل نہیں ہو سکتا تھا کہ مسلمان انہی حالات میں سے گزرتے چلے جائیں۔ ان مایوسیوں کے بعد امت کا شعور بیدار ہونا شروع ہوا۔ ان سے نجات پانے اور رہائی حاصل کرنے کے لیے سوچیں پروان چڑھنے لگیں، کیونکہ مسلمان باوجود ان کٹر حالات کے جو ان پر چھائے ہوئے تھے، پھر بھی قرآن پاک، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اپنے دلوں میں، اپنے وجود کے روئے میں اور ریشے ریشے میں ان اسلامی عقائد تعلیمات کو جگا دیتے رہے ہیں۔ جمال الدین زنگی کے ہاتھوں صلیبیوں کی ٹھکائی۔ ان کربناک حالات میں اللہ تعالیٰ نے ایک ترکی نوجوان عماد الدین زنگی کو اس کام کے لیے حوصلہ بخشا، یہاں تک کہ 541 ہجری میں موصول کی چھوٹی سی ریاست اس کے ہاتھ لگ گئی۔ پھر اس نے بتوفیق الہی اپنی شان عبقری، جرأت و ہمت، جذبہ ایمانی اور غیرت اسلامی کے جذبوں سے سرشار ہو کر مسلمانوں کی آرزوؤں اور تمناؤں کو لبیک کہتے ہوئے اس مشکل کام کا بیڑا اٹھایا۔ اپنی مختصر سی اسٹیٹ کو اس طرح وسیع کیا کہ حلب ہمات اور تمسک کے علاقے اپنے ساتھ ملا لیے، جس سے ایک چھوٹا سا متحد اسلامی بلاک بن گیا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس جہاد کی برکت سے الرہا کا علاقہ صلیبیوں سے واگزار کروا لیا اور 529 کے مطابق 1144 میں عیسائیوں کی اس حکومت کو ختم کر دیا تو مسلمانوں نے کسی حد تک راحت اطمینان کا سانس لیا۔ ان کی خود اعتمادی پلٹ آئی۔ انہوں نے الرہا شہر پر اپنے دوبارہ قبضے کو فتح الفتوح کا نام دیا۔ عماد الدین زنگی کے بے طرفِ حملوں نے عیسائی دنیا فاتحین کے دماغ سے تمام اسلامی دنیا کو زیر نگیں کرنے کا خیال رخصت کر دیا۔ وہ فلسطین اور شام کی مقبوضات کے دفاع کو اپنی بڑی کامیابی سمجھنے لگے۔ تاہم عماد الدین زنگی رحمۃ اللہ نے ان کی یہ خام خیالی بھی دور کر دی اور حصن بحرین، بالبک اور وہاں کے اہم مراکزان کے قبضے سے آزاد کرا لیے۔ پھر وہ اس اسلامی بلاک کی توسیع میں مسلسل کوشاں رہے۔ اس نے اپنی جہادی الغاروں کو جاری رکھا، یہاں تک کہ اس نے ان دخل انداز غاصب صلیبیوں کے ناپاک وجود کو بلاک کر رکھ دیا۔ بالآخر 521 میں جعفر نامی قلعے کے محاصرے کے دوران امت مسلمہ کا یہ عظیم سپہ سالار اور مجاہد شہید کر دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نور الدین محمود رحمۃ اللہ اور اس کے جہادی عزائم۔ پھر اس کے ہونہار سپوٹر نور الدین محمود نے اس علم کو اٹھایا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے صلیبیوں کے ساتھ جہاد کا سچا جذبہ عطا فرمایا۔ اس نے کتنے ہی قلعے اور شہر صلیبیوں کے قبضے سے واپس لیے۔ اللہ تعالیٰ بھی اس سے اس کی خلوص نیت اور رفتار عمل جہاد کی نسبت سے اپنی مدد خاص سے نوازتا رہا، یہاں تک کہ اس نے القدس شہر صلیبیوں سے چھڑوانے کا موسم ارادہ کر لیا۔ یہاں تک ہی نہیں بلکہ اس نے بیت المقدس میں رکھوانے کے لیے ایک منبر بھی بنوایا۔ کاریگروں کو انتہائی مہارت اور دلچسپی سے بنانے کا حکم دیا۔ بڑے حضرات کو یوں سمجھایا کہ ہم نے اسے بیت المقدس کی زینت بنانا ہے، لہٰذا اپنے فن کو مہارتوں کی انتہا کردہ۔ چنانچہ کاریگروں نے کئی سالوں کی محنت شاقہ سے اسے تیار کیا۔ امام ابن الشعیر الکامل میں اس پریوں طرز ہے کہ یہ ایسا کارنامہ ہے جو اس سے قبل کوئی مسلمان انجام نہ دے سکا۔ ان کوششوں کے ساتھ ساتھ اس نے اسلامی بلاک کو متحد اور بیدار رکھنے کی کاوشیں بھی تیز کر دیں، جن کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اسے بکھری ہوئی چھوٹی چھوٹی من پسند قلعوں اور شہروں کی حکومت کی بجائے ایک طاقتور جہاد کو جاری رکھنے والی سلطنت عطا فرمائی۔ جزیرہ القرطانیہ، سوریہ یعنی شام، اردن، مصر، حجاز اور یمن اس سلطنت کے مضبوط پائے تختے سمجھنے لگے۔ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ نے صلیبیوں سے جہاد کا علم سنبھال لیا اور اپنے مسلسل حملوں سے تمام دنیائی عیسائیت کو بدحواس کر دیا، اور یوں محسوس ہونے لگا کہ نور الدین زنگی کی قیادت میں مسلمان جلد یا بدیر بیت المقدس کو بازیاب کرا لیں گے۔
اس خطرے کو بھانپ کر جرمنی کے بادشاہ کو نواز ثالث اور فرانس کے تاجدار لوئی حکم نے مشترکہ تیاری کے ساتھ ایک ٹڈی دل لشکر ترتیب دیا اور 522 ہجری میں عالم اسلام پر چڑھائی کر دی۔ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ نے مومنانہ شجاعت اور غیر معمولی استقامت کے ساتھ 2 سال تک ان کا بھرپور مقابلہ کیا اور انہیں عبرتناک شکست دے کر واپس لوٹنے پر مجبور کر دیا۔ عیسائی حملہ آوروں کی اس دوسری مشترکہ یلغار کو تاریخ میں دوسری صلیبی جنگ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ چند سال بعد سلطان نور الدین زنگی نے ایک زبردست معرکے میں 10,000 صلیبی جنگجوؤں کو طیرگی کر کے ان کے اہم مرکز قلعہ حرم پر قبضہ کر لیا۔ بعد ازاں دنیائی عیسائیت کے مقابلے میں مضبوط مورچے تیار کرنے کے لیے انہوں نے دمشق اور مصر کو بھی زیر نگین کر دیا۔ رمایات اور اسکندریہ کی بندرگاہوں پر تسلط کے بعد انہوں نے یورپ کے بحری راستے سے شام اور بیت المقدس کے عیسائیوں کی کمک کا راستہ بند کر دیا۔ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ بیت المقدس کی آزادی کے لیے اپنی تیاریوں کو آخری شکل دے رہے تھے کہ ان کا وقت موعود آ گیا۔ کاش ذات باری تعالیٰ اسے پورے عالم اسلام کو متحد کرنے کے لیے کچھ مہلت اور دے دیتی، وجود اسلامی کے ایک ایک رگ و ریشے میں روح اسلام کو سرایت ہو لینے دیتی، القدس شہر کو فتح ہو لینے دیتی، مسجد اقصیٰ میں اس منبر کو نصب ہو لینے دیتی۔ افسوس کہ موت نے اسے مہلت نہ دی، اور پھر موت بھی اس حالت میں کہ 529 میں قلعہ دمشق کے ایک معمولی سے کمرے میں یہ اللہ کا مجاہد عاجز بندہ اللہ رب العزت کی بارگاہ القدس میں مصروف عبادت تھا۔ ابھی اس نے اپنی عمر کی 60 بہاریں ہی دیکھی تھیں۔ سلطان صلاح الدین